وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل ست تقریب میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں تلاوت کردہ آیات سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا تھا شراب جوا بت پرستی اور جوئے کے تیر قرآن اندازی کے طور پہ نکالنا حرمت قطعی نازل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تم باز آتے ہو یا نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اللہ کی اس وعید پر، اس تنبیہ پر خوفزدہ ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے جس جگہ رکنے کا کہا وہاں رک گئے، اور جس جگہ چلنے کا کہا وہاں چل پڑے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ امت میں محنت ختم ہوئی دین کی، غیر نے اتنی محنت کی ہے کہ آج مسلمان کو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ دین کا جو حکم ذکر کیا جائے، ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، لاکھ دفعہ، لیکن یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے یہ مولویوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو یہ آخری درجے کی حماقت ہے، یہ پاگل پن ہے، اور یہ دیوانگی ہے کہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، اور وہ اللہ جس نے امام الانبیاء کو ہماری طرف حکم دے کر بھیجا، وہ جو بات کہیں اس پر ہم عمل نہ کریں۔ اللہ جل شانہ نے اس حکم کے بعد آگے عمومی حکم اب یہ دیا کہ یہ تو 4 باتوں سے ہم نے تم کو روکا، تم نے کہا انتہینا، ہم باز آ گئے، تو آگے عمومی حکم آیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ فرمایا کہ جمیع احکامات اسلام میں، جمیع احکامات اسلام میں اللہ کی اطاعت کرو۔ جمیع احکامات اسلام، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ جو حکم دے اس حکم کی اطاعت کرو۔ پھر آگے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اللہ کی اطاعت الگ ہے اور رسول کی اطاعت الگ ہے، اس لیے 2 باتیں فرمائیں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اصل میں اطاعت صرف اللہ کی ہے۔ اطیعوا الرسول کی اطاعت جو ساتھ ذکر کیا، یہ پہلی اطاعت کی تاکید ہے۔ جیسے آپ کہیں زید آ گیا، زید آ گیا، تو 2 زید نہیں آئے، ایک آیا ہے، اور دوسری بات کا جملہ پہلی خبر کی تاکید ہے۔ تو اصل حکم ایک ہے، اطیعوا اللہ، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی۔ تو تاکیدن کا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اب معنی یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتوں کو روانہ کیا تو جماعت کا امیر بنایا، ذمہ دار مقرر کیا، اور جماعت کو اس پورے سفر میں امیر کی اطاعت کا پابند کیا، اور فرمایا من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جو امیر کی اطاعت کرے گا وہ گویا کہ میری اطاعت کرے گا۔ تو امیر کی اطاعت کو حضور نے اپنی اطاعت کہا، اور فرمایا من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن اطاع اللہ،
اور جس نے اللہ کی اطاعت کی فقط رشد واہتدی، وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، سنی جا رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے آپ کو سمجھے؟ زمین پر بندہ پابند ہے اللہ کی اطاعت کا، اور فرمایا من اصل امیر، جو امیر کی اطاعت کی نافرمانی کرے، امیر کی بات نہ مانے، فقط عصانی، اس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقط عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی فرمایا فقط ضل، وہ راستے سے گمراہ ہو گیا، اور قریب ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے۔ اب یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے 7واں پارہ، اور اس کا دوسرا رکوع چل رہا ہے، آیت نمبر 92۔ اپنے گھروں میں جا کر قرآن پاک کھول کر اس آیت کو نکالو، بار بار پڑھو۔ یہ اللہ نے صحابہ کو ہی نہیں کہا تھا، مجھے بھی کہا، آپ کو بھی کہا، قیامت تک آنے والے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو کہا، سب کو اطیعوا اللہ، کس کی بات مانو؟ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اطاعت کا معنی یہ ہے اللہ کے ہر حکم کو، اللہ کے رسول کی ہر حکم کو دل کی خوشی سے مان لینا، اللہ کے ہر حکم کو، اللہ کے رسول کی ہر حکم کو دل کی خوشی سے مان لینا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کے بعد نظام کائنات چلانے کے لیے مخاطب کیا زمین و آسمان کو، اور کہا ائتیا طوعا او کرہا، میری فرما برداری میں آ جاؤ، تمہارا جی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا ہے ٹھیک، آ جاؤ، ہم نے تم سے کام لینا ہے۔ تو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قالتا، زمین و آسمان دونوں نے کہا، اتینا، اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو پیدا کر دیا، نہ پیدا کرتے تو ہم ہوتے ہی نہ، آپ نے پیدا کر دیا، اب آپ نے ہم کو اختیار دیا کہ ہماری فرما برداری میں آؤ، ہم نظام کائنات تم پہ چلانا چاہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ دل کی خوشی سے آؤ یا ناراضگی سے آؤ، تو یا رب ناراضگی کس بات کی؟ اتینا، ہم آپ کی اطاعت میں آ رہے ہیں، طائعین، دل کی خوشی سے۔ سمجھے اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اسے دل کی، قرآن پاک میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی، تو کیا مانا دین میں کوئی سختی نہیں؟ کسی کافر کو ہم زبردستی کلمہ کہ پڑھو کلمہ ورنہ گولی مارے گا، ایسا نہیں کریں گے، ساری بات کلمے کی سمجھائیں گے، کلمے کے سارے فضائل سمجھائیں گے، کلمے کے سارے فوائد سمجھائیں گے، دنیا اور آخرت کے سارے نقصانات اسے سمجھائیں گے، اور دنیا اور آخرت کی کلمہ پڑھنے میں کامیابیاں ساری سمجھائیں گے۔ اگر دل کی خوشی سے قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ زبردستی اسے کلمہ، یہ ہے اقرا۔ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کو حکم ہے اب تم اسلام کے جمیع احکام کو
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مان لو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا الرسول کیوں کہا؟ توجہ کرو کہ اللہ نے اپنا حکم تو دے دیا کہ نماز پڑھو، ہم نے مان لیا نماز پڑھیں گے، لیکن کس طرح پڑھیں گے؟ پڑھیں گے کس طرح؟ تو فرمایا اطیعوا الرسول، پڑھنے کے طریقے میں میرے رسول کی اطاعت کرو. فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو اور رسول نے نماز پڑھ کر دکھائی. تو اللہ کا حکم مانا اعتقاداً اور رسول کی اطاعت کی عملاً. اس لیے کہ بندہ اللہ کے حکم کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کا حکم سامنے پریکٹیکل نظر، تو پریکٹیکل کر کے کون دکھاتا ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کا. تو اس لیے اللہ کا رسول اللہ کے جمیع احکام کی تعمیل میں امت کے سامنے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے. اور جو اس نمونے کے خلاف کرے گا اللہ اس کا کوئی عمل قبول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اب مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اطاعت کی. کلمہ پڑھا اور روزہ نہیں رکھا، اطاعت کی. کلمہ پڑھا زکوٰۃ نہیں دیتا، اطاعت کی. کلمہ پڑھا سود کھاتا ہے، اطاعت کی. کلمہ پڑھا جھوٹ بولتا ہے، اطاعت کی. کلمہ پڑھا رشوت کھاتا ہے، اطاعت کی. کلمہ پڑھا اور دین کے اندر تبدیلیاں اپنی مرضی سے کرتا ہے، اطاعت کی. قرآن پاک میں وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسول کو بھیجتے اس لیے ہیں کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پکی بات ہے اللہ کا رسول تمہارے اندر ہماری طرف سے احکامات شریعہ پر عمل کرنے کا نمونہ ہے. یہ ماڈل ہے، یہ آئینہ ہے. جس طرح میرا نبی نماز پڑھے اس طرح نماز پڑھو، جس طرح روزہ رکھے اس طرح روزہ رکھو، جس طرح زکوٰۃ دیتا ہے اسی مقدار میں زکوٰۃ دو، جس طرح جہاد کرتا ہے اس طرح جہاد کرو، جس طرح میرا نبی حج کرتا ہے اس طرح تم بھی حج کرو، جس طرح میرا نبی لباس پہنتا ہے تم بھی اسی طرح کا لباس پہنو، جس طرح میرے نبی کی صورت ہے تم بھی اسی طرح کی صورت بناؤ، جس طرح میرے نبی کی ازدواجی زندگی ہے تم بھی اسی طرح کی ازدواجی زندگی اختیار کرو، جس طرح میرا نبی معاشرتی زندگی میں رہ رہا ہے تم بھی اسی طرح کی معاشرتی زندگی اختیار کرو. جس طرف میرا نبی چلتا ہے اس طرف چلو، جس طرف سے میرا نبی رکتا ہے اس طرف سے رک جاؤ. یہ اطاعت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. لیکن مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہم ان سے کہیں یہ پتلون شرٹ چھوڑ دو تو کہتے ہیں جی اسلام میں منع نہیں ہے. بھئی میرے نبی نے پہنی پہنی میرے نبی نے، بس پھر بات ختم. کوئی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی جوازت میں جواز کی بات نہیں. کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے. بھئی میرے نبی نے نہیں پہنی بس. اللہ اکبر. داڑھی چھوٹی رکھو یا لمبی رکھو، اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے. موننے کی کوئی بات ہے لیکن مسلمان مانتا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. واحذروا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے واحذروا، بچو.
آپ کے ملک میں قانون بنتا ہے، قانون کا اعلان ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کی مخالفت کی سزا کا جرمانہ بھی بیان کیا جاتا ہے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے اشارہ کراس نہیں کریں گے 500 کا چلان ہو جائے گا۔ میرا رب کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کلمہ پڑھ لیا تو نے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچ، ڈر سے۔ لیکن مسلمان ڈرتا نہیں، کیوں؟ دین کی محنت چھوٹ گئی ہے میرے بھائی، دین کی محنت چھوٹ گئی۔ آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اوصاف اخبار میں ایک اداریہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 1835 2 فروری 1835 2 فروری برٹش پارلیمنٹ میں لارڈ میکالے نے یہ خطاب کیا کہ میں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا ہے، لیکن یہ ہندوستان کے لوگ ہیں، ان جیسا خوددار، ان جیسا خوددار، خوبصورت، خوبصورت، باکردار، باغیرت، ہماری غلامی میں نہ آنے والا انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں نے بسیار سوچ و بچار کے بعد اس بات پر سوچا ہے، اور میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں پارلیمنٹ کو کہ ریڑھ کی ہڈی ان کی بنیادی نصاب تعلیم کو تبدیل کیا جائے۔ اس قوم کے نصاب تعلیم کو، نصاب تعلیم ہمارا کیا تھا؟ ہماری قومی زبان فارسی تھی، پورے بر صغیر میں ہندوستان میں قومی زبان فارسی تھی، اور قرآن و حدیث سے بڑا ہوا نصاب تھا۔ تو اس نے کہا ریڑھ کی ہڈی ہے نصاب تعلیم، اس کو تبدیل کر دو، اور ان کو اپنا نظام اس طرح کا دو کہ ایک وقت آئے کہ ہندوستان کا انسان یہ سمجھے کہ ہمارے نظام تعلیم کے مقابلے میں باہر سے آیا ہوا انگریزی نظام تعلیم ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ جس دن اس قوم کا یہ ذہن بن گیا، اس دن سے یہ ہمارے ذہنی غلام بن جائیں گے۔ یہ آج کے اخبار آپ اٹھا کر دیکھ لو سارے، لارڈ میکالے کا یہ خطاب ہے۔ لارڈ میکالا کوئی ڈرائیور کلیڈر آدمی نہیں تھا چھوٹے درجے کا، اپنی قوم میں سب سے بڑا فلاسفر، اعلیٰ درجے کا ذہین، قوموں کو زیر کرنے والے ذہن تھے کہ قوموں کو فتح کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ تجویز دی اور اس کی پارلیمنٹ نے اس تجویز کو قبول کر کے ہمارے نصاب تعلیم کو تبدیل کیا۔ اس نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کے اثرات 1835 1935 100 سال ہوا نا، ایک دم سے تبدیلی نہیں آتی۔ اسی علی گڑھ یونیورسٹی میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، اسی میں یہ بڑے لوگ تیار ہوئے۔ ایک دم سے تبدیلی نہیں آتی، کئی 100 سال لگتے ہیں۔ پھر 2021 شروع ہونے والا ہے، 2035 میں جا کر 200 سال پورا ہوگا۔ اس 150 سال کی عرصے میں اس نے کتنا سفر کیا اور ہم کو اپنا کتنا غلام بنا لیا ہے۔ اب کوئی آدمی مولوی جو بات کہہ رہا ہے دل سے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ذہن بن گیا ہے کہ دینی تعلیم بھی ٹھیک تھی اور دنیاوی تعلیم بہت ضروری تھی۔ الگ کر دیا دین اور دنیا کو، جدا وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، الگ کر دیا۔ اس الگ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف پیدا ہوئے کلمہ پڑھنے والے۔ کیوں
اسلام کی بنیاد پر بنایا تھا، 75 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، ابھی اس میں اسلام آیا؟ تو میں اور آپ تو وہاں رکاوٹ نہیں ہے، میں اور آپ وہاں پارلیمنٹ میں نہیں ہے، میں اور آپ رکاوٹ کون ہے؟ وہی جو اس کے نصاب تعلیم کو پڑھ کر آیا ہے، وہی ذہن جو اس نے اپنی نظام تعلیم میں مسلط کر کے ہمارے حوالے کیا ہے۔ پھر اس نے ایک اور چالاکی کی کہ ان عصری تعلیمی اداروں کے اندر بھی بچوں کے ذہن ڈیوائیڈ ہیں، گھر سے بھی ان کو دین کی تربیت ملتی ہے بعض گھروں سے، اور یہاں ہماری تربیت بھی ملتی ہے، اس وجہ سے وہ دین کو ساتھ بچا کے چلتا ہے۔ ایسا آدمی بھی ہمارے کام کا نہیں ہے، ایسا آدمی بھی ہمارے کام کا نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دنیاوی تعلیم کے اندر بھی طبقاتی نظام تعلیم قائم کیا۔ اس طبقاتی نظام میں پھر یہ فلانا کالج، یہ فلانا، یہ فلانا، یہ فلانا، میں نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ آپ بھی سارے شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا بچہ انتہائی صحیح، لیکن یہ گورنمنٹ کے لوکل کالج میں پڑھا، آپ غریب، آپ اس بڑے کالج بچے کو نہیں بھیج سکے، اس بڑے آدمی نے اپنے مال کی بنیاد پر اپنے بچے کو اس بڑے کالج میں بھیجا، وہاں کا نصاب تعلیم آپ کے کالج کے نصاب تعلیم سے الگ ہے، وہ وہاں سے پڑھ کر وہیں پہ اسپیشلائز کر کے وہیں پہ وہ جنرل بنے گا، کرنل بنے گا، افسر بنے گا، وہ وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا۔ وہ ہے اصل ذہن جو اسلام کا مخالف ہے۔ زبان سے انکار نہیں کرے گا چونکہ مسلم قوم کے اوپر اس نے حکمرانی کرنی ہے، لیکن کریکٹر اور کردار اس کا وہ مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے کہا آتی اللہ آتی رسول، کلمے والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرو، بچو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے۔ آئے ہائے، ہم کو نہیں معلوم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کا نقصان کیا ہے، صحابہ کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا۔ جمعہ والے دن ممبر پہ خطبہ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک قدم دروازے کے اندر تھا، ایک ابھی باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، فرمایا عبداللہ کیسے بیٹھ گئے ہو؟ اندر ہو کے بیٹھو یا باہر ہو کے بیٹھو، یہ مشکل ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں اس حالت میں تھا، آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی اجلسوا، اس کے بعد باہر والا قدم اٹھا کے اندر رکھنا اپنی ہلاکت ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت۔ حضور کہہ رہے ہیں آؤ پھر اللہ وقف شوارب، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، یہ نہیں مانتا۔ عبداللہ بن مسعود اتنی بار پر بیٹھ گئے۔ کسی نے بڑا خوبصورت کلام کہا اس کے اوپر کہ عبداللہ بن مسعود نے زبان حال سے جواب دیا، نہ پوچھ درد مندوں سے کہاں بیٹھ گئے، نہ پوچھ درد مندوں سے کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے عشق کا دعویٰ ہے، کیا قیامت کے دن اس کے سامنے کرنے کا حوصلہ بھی ہے؟ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اور رسول کی
کی مخالفت سے بچو، اللہ کی مخالفت سے بچو. یہ بات آپ سب نے سن لی نا جی؟ سن لی نا؟ آج کے بعد مخالفت کرو گے داڑھی مونڈ کے؟ بولو کرو گے مخالفت؟ ارادہ کرو مولوی صاحب آج سے ہماری توبہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے. آج کے بعد مرتے دم تک ہم اپنے چہرے پہ بلیڈ نہیں لائیں گے. جن نے چھوٹی کی ہے پوری رکھو سنت کے مطابق. یہ آپ کا بھلا ہے. قبر میں پہنچو گے فرشتے دیکھ کر کہیں گے ہم نے آتے ہی پہچان لیا تھا تم اللہ کے رسول، اللہ کے بندے ہو، بندہ مومن ہے، ہم آتے ہی پہچان گئے تھے. دھوکے میں ڈال رکھا ہے شیطان نے اور نفس نے ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واحذروا، اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچو. اچھا یہ ساری بات بتا دی گئی. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ آپ سے خطاب ہے مجھ سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم صاف پہنچانے کے بعد بھی اگر تم پھر گئے، نہ مانی اللہ کی بات، نہ مانی اللہ کے رسول کی بات، تو فَاعْلَمُوا، سب لوگ یہ بات کان کھول کے سن لو، جان لو یہ بات، انما علی رسولنا البلاغ المبین. رب العالمین فرما رہے ہیں سب کان کھول کے سن لو، یہ بات جان لو کہ میرے رسول کے ذمہ صرف میرا حکم پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں. ہمارے ذمہ بات کیا کر دینا ہے؟ تو آپ کے کانوں میں پہنچے گی نہیں. جس نہ پہنچی گا دسو جنا بالکل ڈورا ہوا اس کی بھی آپ ہوا ہے. پہنچ گئی سب کو؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے ہماری بات سننے کے بعد، فَاعْلَمُوا، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ صاف پہنچا دینا ہے، کھلی بات پہنچا دینا ہے. یعنی گول مول لگی لپٹی کچھ سمجھنا اچھا ہے، ایسا نہیں. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پیغمبر جو حکم ملا پوری طرح کھول کے بیان کر دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی مخالفت سے اعراض کرو. پہ پٹنے میں نہ، بات کھول کر بیان کر دو. جب اوپر یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے، تو صحابہ کرام کے ذہن میں ایک تشویش پیدا ہوئی کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے آج. تو آج سے پہلے جتنے صحابہ، جتنے مسلمان ہوئے، نماز بھی پڑھتے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، جہاد بھی کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے رہے، لیکن شراب کا حکم حرام نہیں تھا تو وہ شراب بھی ساتھ پیتے رہے، اور اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. تو وہ جو پیتے رہے اور مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو رب تعالیٰ نے صحابہ کے ذہن کے اس خلجان کو دور کر دیا قرآن پاک کی آیت نازل کر کے. فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہے، پھر انہوں نے شراب کی حرمت سے پہلے جو کچھ کھا پی لیا، اس کا ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، وہ آخرت میں پہنچ چکے، ان سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. اذا اتقوا وآمنوا، جب وہ دیگر حرام کاموں سے بچتے رہے اور ایمان لے آتے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرتے رہے. پھر صحابہ کو تسلی کے طور پہ تاکیداً دوبارہ اللہ نے کہا ثم اتقوا وآمنوا، پھر
خلاف سے بھی بچے اور ایمان بھی لے آئے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ حرام کاموں سے بچے اور نیکی کے اندر احسان کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. لہذا ان کے تقوی اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا وہ گناہ ہمارے ہاں کوئی کا مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حرمت کا حکم بیان ہونے سے پہلے کر چکے ہیں، اب ان کو معافی ہے. صحابہ کو تسلی ہو گئی، اللہ نے حکم دے دیا اب تم جو زندہ ہو تمہارے ذمہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آگے چلتے رہو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، آگے چلتے رہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا صحابہ تیار ہو گئے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. یہ زبان سے نعرہ ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ زبان سے نعرہ ہے. غلامی رسول میں لیکن نماز بالکل نہیں، سچ بالکل نہیں، سود پورے زور پہ، رشوت پورے زور پہ، حرام پورے زور پہ، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ پورا زور پہ، ہر خباثت پورے زور پہ، لیکن زبان سے نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنی زندگی بدلنے کی. آمین ثم آمین. اطاعت کا اعلان ہوا، ٹھیک ہے اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں امتحان لوں گا. اللہ اکبر. کس میں؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کون کرتا ہے؟ امتحان ہوگا، اور امتحان حرام چیز کے رکنے میں نہیں، امتحان حرام چیز کے رکنے میں نہیں، بلکہ امتحان لوں گا بعض چیزیں جو میں نے تمہارے لیے حلال کر رکھی ہیں، تھوڑا وقت کہوں گا ان کو بھی چھوڑ دو، دیکھوں گا کون چھوڑتا ہے حلال کو حلال سمجھنے کے باوجود چھوڑ دے گا کہ اللہ کا منع کرتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شوگر ہو گیا ہے چینی چھوڑ دو، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے موٹا گوشت چھوڑ دو، آپ کا ہارٹ ڈسٹرب ہے ہر چربی والا گوشت کیا کر دو چھوڑ دو، باقی چیزیں کیا کر دو چھوڑ دو، آپ کا معدہ ڈسٹرب ہے کوئی تری والی چیز نہ کھاؤ، آپ کا گردہ خراب ہو گیا ہے کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جو گردے میں انفیکشن پیدا کرے ورنہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو ساری حلال چیزیں تھیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا چھوڑ دو، تو آپ نے صحت کو بچانے کے لیے سب کیا کر دیا چھوڑ دیا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے چند حلال چیزیں تھوڑے وقت میں بطور امتحان تم سے کہا چھوڑ دو، دیکھتا ہوں کون چھوڑتا ہے کون نہیں چھوڑتا. پتہ چلے گا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے یا اللہ کی اطاعت. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا تھوڑی سی کسی چیز میں امتحان لے گا. یا اللہ کس چیز میں آپ امتحان لیں گے؟ فرمایا ایک مثال دے دیتا ہوں، من الصید، میں نے تمہارے لیے جس شکار کو حلال کیا ہے اس شکار کو بھی شکار نہ کرنے کا امتحان تم سے دوں گا. تنالہ ایدیکم ورماحکم، یا اللہ شکار کے پیچھے ہم جائیں گے نہیں، شکار نظر نہیں آئے گا تو ہم شکار ہی نہیں کریں گے، پھر کیسا امتحان؟ فرمایا نہیں، شکار بغیر تلاش کیے تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اتنا قریب پہنچ جائے گا کہ تم ہاتھ لگاؤ گے وہ بھاگے گا بھی نہیں. میرا امتحان ہے، اس کو شکار نہیں کرنا. تنالہ ایدیکم ورماحکم، اس شکار تک تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے اور تمہارے نیزے بھی پہنچیں گے. فرمایا یہ امتحان کی حالت میں ہے. فرمایا جب تم نے احرام باندھا، حج بیت اللہ کے لیے آ رہے ہو یا عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہو، راستے میں جتنے شکار حلال تھے حالت احرام میں ہم تم کو پابندی لگاتے ان کو شکار نہیں کرنا، کسی کو شکار کا حکم بھی نہیں دینا. کوئی حلالی آدمی شکار کرنے جا رہا ہے تم نے اس کو پتہ بھی نہیں بتانا، خود بھی نہیں کرنا، کسی کو شکار کا حکم بھی، کوئی شکار کا پتہ پوچھے تو اس کو پتہ بھی. یہ تمہارا امتحان ہے. حدیث میں آتا ہے سفر حدیبیہ میں صحابہ حالت احرام میں تھے، ایسا امتحان کہ نیل گائے اور ہرن، خرگوش، اس طرح کے جتنے شکار کے جانور تھے، پرندے،
وہ صحابہ کے بالکل خیموں کے ساتھ پھرتے، تم اپنی مرغی کو پکڑو وہ بھاگ جائے گی، یہ بھاگتے نہیں تھے اور اتنی زیادہ مقدار میں سامنے آگے۔ اللہ کا امتحان ہے، لیکن یہ بنی اسرائیل والی قوم نہیں تھی، یہ تو صحابہ تھے، یہ تو صحابہ تھے۔ اللہ نے منع کر دیا تو بس منع کر دیا، فرمایا کسی ایک صحابی نے بھی شکار کو ہاتھ نہیں لگایا، 100% امتحان میں کامیاب۔ فرمایا تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کو تمہارے قریب پہنچا کر یہ تمہارا امتحان لینا چاہا کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اللہ دیکھ، لیکن تم اللہ کو من یخاف بالغیب۔ ویسے تھاندار سامنے اچھا ٹھیک ہے ہم دریش نہیں ہو، تھاندار سے جو سامنے راسی نہ ڈر رہے ہیں تو اللہ تمہارے سامنے نہیں آیا، تم اللہ کو بغیر دیکھے ڈر گئے کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی تمہیں منع کرنے والا نہیں، کوئی وہاں پولیس نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی انتظامیہ نہیں، تمہارے پاس شکار آ گیا، تم نے شکار کو چھوڑ دیا۔ سفر حج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کافی آگے نکل گئے، پیچھے صحابہ کی ایک جماعت چل رہی تھی حالت احرام میں، ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے ابو قتادہ، انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، وہ حلالی آدمی تھے۔ اچانک صحابہ نے دیکھا ایک نیل گائے نکلی، احرام والوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی نظریں ہٹا لی، ابو قتادہ کو نہیں بتائیں کہ ہمارے متھے نہ پڑ جائے۔ ابو قتادہ خود دیکھے تو دیکھے، ہم نہیں بتائیں گے۔ ابو قتادہ کی نظر پڑ گئی، ابو قتادہ اپنی سواری پر سوار ہوئے، نیزہ نیچے رہ گیا، صحابہ سے کہا احرام والوں سے مجھے یہ نیزہ اوپر پکڑا دو میں شکار کروں گا، انہوں نے فرمایا نیزہ ہم نہیں پکڑائیں گے، اللہ نے منع کیا ہے، ہم نہیں پکڑائیں۔ ابو قتادہ سواری سے نیچے اترے، پھر خود اپنا نیزہ اٹھایا، پھر چلے گئے اور گاؤں خرگوش نیل گائے کو شکار کر لیا، شکار کر کے پھر اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے جو گوشت خود بھی کھانا شروع کیا اور صحابہ سے کہا تم بھی کھاؤ، تو صحابہ نے کہا اللہ نے چونکہ منع کیا، آدھوں نے کہا چونکہ ہم نے نہ شکار کیا، نہ شکار کا پتہ بتایا، نہ حکم دیا، لہذا ہمارا کوئی فعل تو شامل نہیں ہم کھا سکتے، آدھوں نے کہا نہیں کھائیں گے۔ جب قافلہ آگے حضور تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفر کی کارگزاری بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تم نے بتایا بھی نہیں، حکم بھی نہیں دیا تو تم کھا سکتے ہو، لیکن صحابہ کی احتیاط دیکھو کہ انہوں نے اس کے باوجود نہیں کھایا کہ حضور نے منع کیا، اللہ نے منع کیا۔ نہیں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں اور آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو ایمان صحابہ والا ہوگا تو نجات پائے گا میرے بھائی۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، فقط اہتدوا، تو تم رائے رائے پر آؤ گے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے تو فَهُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو کافی ہے، مقابلے میں آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت مشکل بات ہے، ہم اپنی بساط میں کوشش کریں، اپنے دل کو بدلیں، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جانے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کو دیکھے بغیر۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ حکم ملنے کے بعد جو آدمی حد سے تجاوز کرے گا، اللہ نے وعید سنائی، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا حکم سن لیا، اللہ کے رسول کا حکم سن لیا، پھر بھی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے صاف حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو قتل نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، کب؟ انتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو۔ تو احرام میں بہت ساری پابندیاں، ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ تم
شکار نہیں کر سکتے. فرمایا من قتل منکم متعمدا، اور اگر تم میں سے کسی نے شکار کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، یا قتل کا حکم دے دیا، یا قتل کا اشارہ کر دیا، یا پتہ بتا دیا، فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس آدمی کو بدلہ دینا پڑے گا جتنی مقدار کا وہ شکار کیا ہے، اسی کی مقدار کا بدلہ چارپائی کی صورت میں، جانور کی صورت میں، اس کی قیمت کی صورت میں دینا پڑے گا. اگر کسی نے نیل گائے وغیرہ کو شکار کر لیا تو اس کے بدلے میں ایک گائے یا بیل دینا پڑے گا. اگر شتر مرغ کو کر دیا تو اس کے بدلے میں ایک اونٹ کو دینا پڑے گا. اور اگر خرگوش کے بچے وغیرہ کو کر لیا تو بدلے میں ایک بکری دینی پڑے گی. فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، اور اگر جانور اس طرح کے کہ مثل اس طرح کی کوئی نہیں بنتی تو فرمایا يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، دو عادل آدمی تم میں فیصلہ کریں جو شکار کیا اس آدمی نے، اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، اس قیمت میں جو جانور مل سکتا ہے وہ جانور خرید کر قربانی دے، اور اگر اس قیمت سے وہ جانور نہیں ملتا تو پھر اتنا جو ہے وہ غلہ دے کر صدقہ کر لے. فرمایا يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور یہ دینا بھی کہا، فرمایا هَدْيًا بالغ الکعبہ، یہ اس جانور کا بدلہ جو دے کر ہدی دے گا یہ پاکستان میں نہیں، ترارکھل میں نہیں، آ کر یہ حرم میں دینی پڑے گی، حرم کے اندر فقیروں پر تقسیم کرنا پڑے گا. ہدیٰ بالغ الکعبہ، اگر یہ نہیں پہنچ سکتی تو فرمایا کفارۃ طعام مساکین، مسکین کے کھانے کا کفارہ دینا پڑے گا. ایک چاہے وہ مسکین کو ایک صدقہ فطر کے برابر جتنی قیمت بنے گی اتنا ادا کر دیا جائے گا. اگر یہ بھی نہیں ہے، جانور کی مثل بھی نہیں، اتنا غلہ بھی نہیں دے سکتا تو اجر ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، اس پوری قیمت کو تقسیم کر دے صدقہ فطر کی قیمت کے برابر. جتنے صدقہ فطر بنے گے اتنے روزے رکھے. مثال کے طور پہ نیل گائے کو اس نے کیا کیا؟ شکار کیا. اس کے بدلے میں گائے تھی، اب گائے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس نہیں دے سکتا، تو اس نیل گائے کی قیمت جو گائے کے برابر لگی اس قیمت کو تقسیم کرو صدقہ فطر کے اوپر. تو اگر 100 صدقہ فطر بنتا ہے تو 100 روزہ رکھے. عدل ذالک صیام، کیا کرے 100. اللہ نے فرمایا یہ اتنی سزا کیوں کہ ہم نے منع کیا تھا احرام شکار کیوں کیا؟ لیذوق وبال امرہ، یہ اپنے اس امر کا وبال چکھے. صحابہ کو پھر وہی تشویش پیدا ہوئی کہ جو پہلے ہو چکا اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی دینا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو چکا حکم نازل ہونے سے وہ ہم نے معاف کر دیا، وہ ہم نے معاف کر دیا. لیکن ایک گل سمجھا، تو آج میں پہلی پتا نہیں سا ایک گیتا تھا ہون اس تو بعد نہ سنا پچھلا معاف یہ گل نہیں ہے. جو ان کو معاف تھا کہ جب ابھی حکم ہی نازل ہے تو اب تو حکم نازل ہو چکا ہے، اب آپ کو پتا نہ ہونا یہ جہالت ہے ہماری، اب پتا نہ ہونا یہ ہماری جہالت ہے. معاف اس کو تھا جو حکم نازل ہونے سے پہلے. فرمایا من آدھا، اور جو آدمی دوبارہ اس شکار کو ہمارے منع کرنے کے بعد لوٹ آئے، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ ایسے محرم سے جو حالت احرام میں شکار کرے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ اس سے انتقام لے گا. اور تیرے دل میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، میں تو عرب کے صحرا میں سفر کر رہا ہوں، دیکھنے والا کوئی نہیں، گرفت کوئی نہیں. فرمایا نہیں، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، سخت انتقام لینے والا. اللہ فوراً انتقام نہیں لیا کرتا جس وجہ سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. کسی نے بڑی عجیب بات کی، نہ جا اس کے تحمل پہ بے ڈب ہے گرفت اس کی برداشت ہے. تم زمین پہ جتنا مرضی ظلم کرو وہ پوچھتا لیکن وقت آنے پہ پکڑتا ہے. نہ جا اس کے تحمل پہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. ومن عاد فینتقم اللہ، جو ہمارے حکم آنے کے بعد دوبارہ مخالفت کرے گا اللہ اسے انتقام لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے انتقام لینے والا. جب پابندی لگ گئی حالت سفر میں، حجی یا عمرہ کرنے والا حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا تو بسا اوقات اپنا ذاتیرہ ختم ہو گیا ہے، شکار کرنے کی پابندی ہے تو کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے پہلو کو حلال قرار دے دیا. فرمایا احل لکم صید البحر، تمہارے لیے پانی کا شکار حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی حلال ہے، متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارا نفع ہے اور قافلے والوں کی ضرورت ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ کب تک حرام ہے؟ فرمایا جب تک تم احرام میں ہو تب تک حرام ہے. جب تک احرام میں ہو تب تک خشکی کا شکار، پانی کا شکار حلال ہے. اہل علم نے سوال اٹھایا ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہو گیا، مچھلی کھاؤ حاجی صاحب حالت احرام میں، لیکن خشکی کا شکار حرام، وجہ فرق؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب پانی میں سفر کرے گا اور زیادہ راہ ختم ہو گیا تو وہاں اور کوئی چیز میسر کرنے کا راستہ ہی، اور خشکی میں زیادہ راہ ختم ہو گیا تو شکار کے علاوہ اور بہت ذرائع ہیں. تو یہاں زندگی بچانے کے ذرائع دیگر موجود ہیں، اس لیے زیادہ راہ ختم ہونے کے باوجود شکار حرام ہے. پانی میں چونکہ اور زیادہ راہ میں ختم ہونے کی صورت میں کوئی اسباب نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ حلال قرار دیا. یہ ہے دین اسلام، دین فطرت ہے، دین فطرت ہے. فرمایا حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. دوسرا فرمایا اذا حللتم، اور جب تم عمرہ کر کے سر مونڈ کے احرام سے حلال ہو گئے، فاصطادوا، شکار کر لو، اب کوئی پابندی نہیں. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کے پاس تم کو قیامت میں اکٹھا کیا جائے گا. دیکھو جمعے کا دن تھا، آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر، گاؤں سے نکل کر آپ اس مرکز میں کیا ہو گئے؟ تحشرون، جمع ہو گئے نا. تو جمعے کا دن ہوگا، سارے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکٹھے ہو جائیں گے، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. تو فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ایمان والو ڈرو اس اللہ سے جس اللہ کے سامنے تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہونا ہے. ادھر مولوی کی تقریر پر نہ رہی ہو، ہوشیار ہوئیے، ہوشیار. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.